بیٹے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ توحید، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ بیٹے یہ 5 اراکین ہیں اسلام کے بنیادی اراکین، بنیادی ارکان 5 ہیں۔ بیٹے جس طرح کسی بھی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اسلام کی عمارت بھی ان 5 ستونوں پر کھڑی ہے، ان 5 ستونوں پر۔ بیٹے ان میں سے کسی ایک بھی رکن کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ جو اس میں سے کسی ایک بھی رکن کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اور جو کافر ہے اس کے خلاف جہاد ہے، اس کے خلاف جہاد کا حکم ہے۔ شہادت توحید ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ کو ذات میں اور صفات میں ایک ماننا گواہی ہے کہ وہ ذات اور صفات میں تنہا ہے۔ بیٹے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، جبار ہے، ستار ہے، قہار ہے۔ 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ بندہ رحمان نہیں ہو سکتا، عبد الرحمن ہو سکتا ہے۔ بندہ عبد الرحمن تو ہو سکتا ہے، رحمان نہیں ہو سکتا۔ بندہ رحیم نہیں ہو سکتا، عبد الرحیم ہو سکتا ہے۔ عبد الخالق ہو سکتا ہے لیکن خالق نہیں ہو سکتا۔ ذات میں صفات میں وہ تنہا ہے، یکتا ہے۔ اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا۔ کیسے قائم کرنی ہے؟ دوسرا کام نماز ہے۔ جیسے ہی وہ کلمہ پڑھتے ہیں اس سے چند منٹوں بعد، چند گھنٹوں کے بعد جو اس سے سب سے پہلا اس کو کام کرنا پڑتا ہے وہ نماز ادا کرنا ہے۔ بیٹے نماز کے لیے ضروری ہے خشوع و خضوع اختیار کیا جائے، عاجزی انکساری اختیار کی جائے، اس کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ نماز کے تقاضوں کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کو بتائیں گے، بس ادھر میں آپ کو تھوڑا مختصر سے اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ نبی علیہ السلام میں تشریف فرما تھے تو وہاں ایک صحابی گئے ہیں، نماز پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ بے شک تو نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ لوٹے، دوبارہ نماز ادا کی ہے، پھر واپس آئے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں ارجی فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ تم نے نماز ادا۔ جب تیسری بار یہی معاملہ ہوا تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو اپنی طرف سے نماز ویسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے آپ نے مجھے سکھائی ہے، مجھ سے کیا کمی ہو رہی ہے، کیا کوتاہی ہو رہی ہے، مجھے آپ بتا دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز پڑھو، قیام کرو تو ایسے کرو کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ کھڑے ہوگے اللہ کے سامنے، تمہارا دل مطمئن ہو کہ تم اللہ کے آگے کھڑے ہو اور مکمل احترام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ رکوع کرو مکمل اطمینان کے ساتھ، جب دل مطمئن ہو جائے کہ میں صحیح رکوع میں آ گیا ہوں، اس کے بعد اٹھو، سجدہ بھی مکمل اطمینان کے ساتھ۔ بیٹے جو تیز تیز نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ نماز ہمارے لیے رحمت نہیں بنتی،
نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، گانے گا رہے ہیں اور چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روک رہی، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان نعوذ باللہ غلط ہو جائے۔ ہماری نمازوں میں فرق ہے، ہماری نمازیں وہ نہیں ہیں جس کا رسول اللہ نے حکم دیا۔ بیٹے یہ جو ہم تیز وہ نماز پڑھتے ہیں نا، یہ نماز رحمت کی بجائے ہمارے لیے بد دعائیں کرتی ہے۔ لہٰذا سارے دن میں ہم اتنے کام کرتے ہیں اور پوری تسلی سے کرتے ہیں، کھانا بڑے اچھے انداز سے بناتے ہیں، ہماری تعریف ہونی ہے، اکیڈمی آنا ہوتا ہے تو بڑی اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں کہ کسی کو ہمارے میں سے کوئی کمی نظر نہ آئے۔ تو بیٹے جب اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے وہ بھی تو اطمینان سے ہی ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ تمہارا رکوع اچھا ہو گیا ہے، تمہارے سجود اچھے، سمجھو تمہاری نماز قبول ہوگی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری توجہ نماز میں نہیں ہوتی، ہمارا ذہن چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کون سا کام کرنا ہے، ہمارا بچہ رو رہا ہے ہم نے اس کو اٹھانا ہے، ہسبینڈ آنے والا ہے اس کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ وہ باتیں جو ہمیں پہلے ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ساری باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے سلام پھیرتے ہیں، فٹافٹ آیت الکرسی ختم کر کے ہم اگلے بندے سے بات کرتے ہیں، نماز یاد آئی تھی بات تو فٹافٹ کر لیں۔ ہوتا ہے ایسے، اکثر ہوتا ہے۔ تو بیٹے یہ ایسی ہماری نمازیں قابل قبول نہیں۔ اللہ قبول کرے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، کرے، لیکن جو حدیث سے ہمیں بات ملی ہے وہ یہی ہے کہ اطمینان والی نماز پڑھو۔ کون سی نماز؟ اطمینان والی نماز۔ سلف صالحین کے نزدیک بے نماز چور، زانی، شرابی، جواریہ اور ڈاکو سے بھی بدتر ہے۔ کبھی سوچے اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم چوری نہیں کرتے بیٹے برا عمل ہے، زنا نہیں کرتے بہت برا عمل ہے، شراب نہیں پیتے ہیں تمام گناہوں کی جڑ ہے، اتنے بڑے عمل چھوڑ دیتے ہیں اور وہ برائیوں سے بچ جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بے نماز چور، زانی، شرابی سب سے بدتر ہے۔ بیٹے ہم اتنے گناہوں کو چھوڑ کے صرف اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، نماز چھوڑ کے ہم ان سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، اللہ کے مجرم بن جاتے ہیں۔ بیٹے بے نمازی کے لیے تو حکم ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہ جائے۔ آپ دیکھیں اپنے گروہوں میں، جھانکے ذرا کہ ہمارا شمار کن میں ہو رہا ہے، کیا ہم مسلمانوں کے صف میں آ رہے ہیں یا ہم کافروں کے صف میں آ رہے ہیں۔ تیسرا رکن جو ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا۔ امیروں کے مال سے جو اللہ نے غرباء و مستحقین کے لیے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ ان کو ادا کر دیا جائے تاکہ ان کا مال پاک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ پاک ہو جاتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو بندہ اپنے مال کو چھپا کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے مال کو گنجا سانپ بنا دے گا، وہ سانپ اس کے گرد لپٹ جائے گا اور کہے گا انا مالو کا، انا کنزو کا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ جسے تم دنیا میں چھپا چھپا کے رکھتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اب چکھو اس عذاب۔ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ رسول اللہ نے ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ ایک دفعہ
کسی قوم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تھی، شبہ ہوا، انہوں نے انکار کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کے خلاف لشکر کو تیار کر لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب خلیفہ بنے تو بہت سے مسائل درپیش ہوئے، جن میں سے ایک مسئلہ بہت بڑا جو تھا وہ زکوٰۃ کا تھا۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا، اے امیر المومنین، یہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تو کیا بات ہے اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، اللہ کی قسم میں ان سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک یہ ایک بکری کا بچہ بھی مجھے دینے سے انکار کرتا۔ اگر اس وقت صدیق اکبر ان کے اوپر سختی نہ کرتے پھر تو لوگوں کو بہانہ مل جانا تھا، تو کوئی بات نہیں، اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، صدیق اکبر نے کہہ ہی دیا تھا تو چلو خیر ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہ بھی نہیں۔ ان میں سے یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک کا انکار بھی کفر ہے۔ اسلام کا چوتھا رکن جو ہے وہ ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ رخصت ان لوگوں کے لیے ہیں جو بیمار ہیں، کسی سفر پہ گئے ہیں، یا حاملہ عورتوں کے لیے اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے۔ ارکان اسلام میں 5واں رکن ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ بیٹے بیت اللہ کا حج کرنا ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، یہاں پہ زکوٰۃ، حج، روزوں کا تعلق استطاعت سے ہے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ بھی وہ دے گا جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، جتنی اس کی مدت ہے، جو نصاب ہے وہاں تک پہنچے گا تو دے گا، غریب بندہ نہیں دے گا۔ پھر ہمارے پاس روزے ہیں حاملہ عورت کے لیے، حیض والی عورت کے لیے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے، مسافروں کے لیے، یا وہ جو شدید بیمار مرد کوئی بھی ہو بیماری کی حالت میں وہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں پورا کر لیں۔ اس میں بھی استطاعت ہے، طاقت ہے رکھ لو، نہیں ہے تو چھوڑ دو یا فدیہ دے دو یا بعد میں ادا کر دو جب امن کی حالت میں آ جاؤ۔ تیسری چیز ہے حج، مال ہوگا تو کر لے گا، نہیں ہوگا تو نہیں کر سکتا۔ لیکن نماز کسی صورت معاف نہیں، نماز کسی صورت معاف نہیں۔ یہ تھے ہمارے ارکان اسلام۔ ارکان ایمان 6 ہیں، ارکان ایمان 6 ہیں۔ سب سے پہلے ہے اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان۔ بیٹے اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ کیا ہو گیا ہے، کیا ہونے والا ہے، آج کیا ہوا، گزرے ہوئے کل میں کیا ہوا، آنے والے کل میں کیا ہوگا، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ وہ مختار کل ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا میری مشکلات کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر قسم کی مدد کس سے ملتی ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ بیٹی انبیاء کی کل تعداد 1,24,000 ہے، ان میں سے 4 رسول ہیں جن پر اللہ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے، قابل احترام ہیں، فضیلت والے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کریں گے، شریعت محمدیہ پر۔ کون سی شریعت پہ عمل کریں گے؟ شریعت محمدیہ پر۔ آسمانی کتابوں پر ایمان،
بیٹے آسمانی کتابیں 4 ہیں، اس کے علاوہ کچھ صحیفے بھی ہیں، پتہ ہوگا تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ قرآن مجید ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس میں جتنے بھی احکامات ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے اس میں حکم کر دیے ہیں، ہمیں اس سب پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا، ہمارا یقین ہے کہ یہ سچی کتاب ہے اور جو اللہ نے حکم دے دیا اس پہ عمل کرنا ہے۔ آخرت پر ایمان، بیٹے آخرت پر ایمان سے مراد یہ ہے دنیا میں آپ لوگوں نے جو بھی کر لیے، نیک اعمال کر لیے، برے اعمال کر لیے، 10 سال جی لیے، 20 سال، 100 سال جی لیے، آخر مرنے کے بعد ایک دن وہ آئے گا جو آخرت کا دن ہو۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ آخرت کا دن آنا ہے۔ اس دن ہم نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم، ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ تقدیر پر ایمان، تقدیر کے معنی ہے اندازہ لگانا۔ بیٹے اللہ تعالیٰ کو اپنے کمال علم کے ذریعے سے بندوں کے تمام اعمال و انجام کا بخوبی اندازہ ہے کہ بندوں نے کیا کرنا ہے، کون سعادت مند ہے، کون بدبخت ہے۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنے کے بعد نیک اعمال کی طرف راغب ہونا چاہیے، ہمیں نیک اعمال کی طرف ہمیں راغب ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، یہ اداکار وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہماری روزی لگائی ہے، تقدیر میں یہی لکھا ہے۔ بیٹا غلط بات ہے، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا میں نے تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اللہ نے تقدیر لکھی ہے لیکن ساتھ میں راستے بھی 2 بتائے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ سیدھا راستہ اختیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، الٹا راستہ اختیار کرو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ لہٰذا اطاعت رسول کو اپنا شعار بنائیں اور اپنی زندگی کو جہالت سے نکالیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔